اب تو وہ بھی اپنا سر چھپانا شروع ہو چکے جو ایران اور امریکہ جنگ کے درمیان یہ کہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ صرف ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ جنگ ہار جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ لٹا بیٹھے گا۔ لیکن آئے روز ایک نئی رپورٹ آتی ہے اور نئی رپورٹ آنے کے بعد پھر امریکہ کو اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ جناب ابھی تک ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ابھی تک ان جگہوں پر حملہ کر رہا ہے جہاں جہاں امریکن جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو کل سے ایک سٹوری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، پھر باقاعدہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جو ایران کے اندر پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر، انہوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی کہ جناب امریکن کا ایک اور جہاز جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اس جہاز کی بات کرتے ہیں، تو جہاز سے پہلے آپ کو اب تک یہ بتا دیں کہ ایران نے اب تک امریکہ کے جتنے ڈرونز جو کہ سرویلنس کے اوپر استعمال کیے جاتے تھے، وہ 19 ڈرون اب تک انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو ہٹ کیا اور ان کو تباہ کر دیا۔ آپ کو ایک یاد ہوگا کہ شروع میں جب ایران نے حملہ کیا تھا امریکہ کے اوپر، تو انہوں نے خلیج ممالک کے اندر جو ان کا ایک تھرڈ ریڈار سسٹم تھا، سب سے زیادہ نقصان اس کو پہنچایا۔ تو اس پر CNN کیا، BBC کیا، الجزیرہ، تمام انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے باقاعدہ اس کے اوپر سٹوری کی کہ ایران نے وہ چیز ہٹ کی ہے جس کے اوپر امریکہ غرور کرتا تھا، امریکن کا دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی بھی جگہ سے کوئی میزائل داغا جاتا ہے تو یہ سسٹم اس کا دفاع کرے گا۔ لیکن وہ غرور بھی خاک میں مل گیا، اور اس کے بعد ان کا ایک غرور تھا جو کہ فضا میں گھومتا ہے، فضا میں ڈرونز کی نگرانی کرتا ہے، فضائی نظام کو سمجھتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ زمین بوس ایران کی فورسز نے جو ہے وہ کر دیا۔ اب اس کے اوپر سوالیہ نشان یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر اتنا ٹارگٹ ٹیکٹکس جو ہے وہ کس طرح سے ایران جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہا ہے کہ جناب وہ بالکل ہٹ اپنے نشانے پر لگتے ہیں۔ تو اس پر متعدد بار میں بھی سٹوری کر چکا ہوں، بہت زیادہ لوگ کر چکے ہیں کہ اس میں ان کی اپنی ایک ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا اپنا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، خاص طور پر غیر ملکی میڈیا آؤٹلیٹ جس میں CNN ہے، BBC ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں رشیا اور چائنا انوالو ہے۔ خیر، یہ ہماری سٹوری کا آج کا موضوع نہیں، ہماری سٹوری کا موضوع ہے اس جہاز کے بارے میں جاننا جس کو رات گئے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس کو زمین بوس کر دیا، اور اس جہاز کا نام ہے جی E3۔ اب E3 جو ہے یہ ایک سرویلنس کے طور پر، ڈرون کے طور پر استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، سرویلنس کے طور پر عام طور پر اس کو ری فیلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فضا کے اندر پورے نظام کی سرویلنس جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس پر بہت ساری رومرز یہ بھی کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ وہی جہاز تھا جس نے پہلے دن سرویلنس پرووائڈ کی تھی جب آیت اللہ خامنائی شہید سپریم لیڈر کے اوپر حملہ جو ہے وہ کیا گیا اور ان کے ساتھ باقی لیڈران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو اسی جہاز نے وہ سرویلنس جو ہے پرووائڈ کی تھی، اور اس کے بعد اسرائیل کا ایک سرویلنس جہاز تھا۔ ان دونوں نے ڈیٹا انفارمیشن گیدر جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد اپنے جہازوں کو پٹ کیا، آؤٹ پٹ دینے کے بعد ان جہازوں کی طرف سے وہاں پر حملہ کیا گیا۔ لیکن اس بات کی آزادانہ طور پر کوئی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی کہ آیا یہ وہی جہاز تھا جس کو ایران نے ہٹ کیا اور اسی نے ہی سرویلنس جو ہے پرووائڈ کی تھی۔ اب اس جہاز کے بارے میں اگر اس کی جو مالیت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 27 کروڑ ڈالر مالیت کا یہ جہاز ہے، اور اس جہاز کے اندر ریفیولنگ کی اس کے اندر سہولت جو ہے موجود ہوتی ہے کہ مختلف جو ایئر کرافٹس ساتھ آتے ہیں تو ان کو ریفیولنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک ریڈار سسٹم ہوتا ہے جو کہ فضا کے سسٹم کی نگرانی جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہی ریڈار جو ہے وہ آئے روز جو جتنے بھی ڈرونز آتے تھے ایران کی طرف سے سعودی عربیہ، قطر، UAE میں، یہی ان کا ڈیفینڈ جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو ایران نے جو دفاع کرنے والا ایک ریڈار سسٹم تھا، سرویلنس جہاز تھا E3، اس کو تو ملیا میٹ جو ہے وہ کر دیا، اور اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ یہ جہاز ہٹ ہو چکا ہے، اس جہاز کو مارا گیا، اور اس جہاز کو اب جو 27 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو، وہ ایک 27 کروڑ ڈالر کی ایک رقم کی بات نہیں کی جا رہی، وہ بات کی جا رہی ہے ان کے سسٹم کے اوپر کہ ایران اس حد تک ان کا دفاعی سسٹم اور ان کا اٹیکنگ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ اب ایئر بیسز کے اندر موجود، ایئر بیسز پر موجود ان کے جہاز، ان کا جو کنٹرول سسٹم ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یا ان کے ایئر بیسز کے دیگر جو اہم جہاز ہیں، ان کو اب نقصان جو ہے وہ پہنچانا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ایسوسیٹ پریس نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ خبر کی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر رپورٹ کی کہ یہ جو ایک KC-135 جہاز جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا کہ یہ ریفیولنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا، تو اس کو بھی ہٹ کیا گیا۔ تو اب تک مجموعی طور پر اس میں 19 ڈرون جو ہیں وہ امریکن کے وہ باقاعدہ ہٹ ہو چکے ہیں۔
ان کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور اس میں سب سے بڑا سسٹم جو تھا وہ تھرڈ تھا، جس پر امریکن جو ہے وہ غرور کرتے تھے کہ یہ ان کا دفاعی نظام کا سب سے بڑا ثبوت ہے جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو لیکن ایران کی فورسز نے، پاسداران انقلاب نے اس کو بھی ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا۔ تو جیسے جیسے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے، تو ایران کے جو جارحانہ انداز ہے، ان کا اٹیکنگ سسٹم ہے، وہ بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دفاعی نظام کے اوپر اگر بات کی جائے، آپ کو یاد ہوگا F-35، F-15، F-18، یہ جہاز ان کو ایران نے اپنی حدود کے اندر ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، تو اس حد تک ان کا دفاعی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو سعودی عربیہ کی سلطان ایئر بیس کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جہاز ان کی سرویلنس کے اوپر، جو ریفیلنگ کے جہاز سے جو ان کو نقصان پہنچایا گیا، یہ ایران نے اکیلے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اس پر بارہا الزام چین کے اوپر اور رشیا کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ یہ انفارمیشن رشیا اور چائنا کی طرف سے پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن اس کی ابھی تک بین الاقوامی یا کوئی دیگر ادارے اس کی تصدیق جو وہ نہیں کر سکے۔ لیکن ابھی تک یہ جو امریکن کے جو جہاز ہیں، جو تصاویروں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی تصدیق نہ امریکن سینٹ کام کی طرف سے کی گئی، نہ واشنگٹن کی طرف سے، نہ کسی ان کے ادارے کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ لیکن جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ جناب ایسا ہوا، یہ ہٹ ہوئے جہاز، اور یہ وہی جہاز جس پر رومرز بھی ہیں، یہ وہی جہاز ہیں جو امریکن نے پہلے دن سرویلنس کے طور پر استعمال کیے تھے ایران کے اوپر۔ شہید جو آیت اللہ خامنہ ای جن کو شہید کیا گیا، اور ان کے دیگر جو لیڈرز کی قیادت تھی ان کو شہید کیا گیا، تو یہی جہاز سرویلنس میں استعمال جو ہے وہ کیے گئے، لیکن اس کی بھی آزادانہ تصدیق جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو اب تک جتنے بھی ڈرونز مارے گئے ان میں ابھی تک صرف امریکہ کی بات کروں، اسرائیل کا سسٹم اس سے سیپریٹ ہے۔ امریکہ کو جو نقصان جو ہے وہ پہنچا، اب کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اب $900 ملین کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اب جہاں پہ ان کے اتنے بڑے ایسٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ ایسٹ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکن جو مختلف ڈیفنس کے انالسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے امریکہ کو سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ ایسے جہاز ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اور جہازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس سے خیر ان کے فلیٹس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی امریکنس کے، لیکن ٹیکنالوجی کو ہوتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے امریکنز کے لیے، اور اس پر امریکن جو ہے وہ سوچ بچار بھی کریں، اور اسی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ بار بار چیختے اور چلاتے بھی ہیں کہ جناب وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ خیر یہ اس بارے میں جو تصدیق ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے باقاعدہ کر دی ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ امریکن کا تھا، اور اس کو ایران نے نشانہ بنایا، اور جو ٹیکنالوجی ایران نے استعمال کی وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف ایران کے پاس ہی موجود ہے۔ جو دوسری طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب چائنا جو رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایران نے اپنا دفاعی سسٹم اب سٹرونگ اور اپنا اٹیکنگ سسٹم جو ہے وہ بالکل ہٹ کے اوپر جو ہے وہ جو نشانے پر لگنے والا ہے وہ سسٹم اب شروع کر دیا ہے۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ 10 یا 15 دن تک جنگ لڑے گا، میرا خیال ہے کہ اب وہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ان کو نہیں مل رہی، اور اسی لیے وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان کی جو خاص طور پر ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ایران تو 10 دن کے زیادہ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن ایران نے یہ ثبوت دیا کہ اس کے پاس ابھی بھی طاقت ہے۔ اور اب ایک نئی بات آپ کو بتا دوں، ایران کے میزائل ابھی ختم نہیں ہوئے، ایران کے پاس ابھی اس نے 1/3 حصہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس پر پھر کبھی سٹوری کریں گے کہ ایران کے پاس ابھی بھی کتنے میزائل ہیں، لیکن اب تک کے لیے شکریہ۔